بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اختتام پر آج میں دل کی گہرائیوں سے، اتاہ گہرائیوں سے ان تمام ماؤں، بہنوں، بہو، بیٹیوں اور تمام تر وہ خواتین، بیویوں اور تمام وہ خواتین جو گھریلو کام کرتی ہیں ان کے لیے اس مہینے کے اختتام پر صدق دل سے، دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ عظیم خوشخبری سناتے ہوئے کہ میرے بہنوں اور میری بیٹیوں، میرے بہو اور میری بیویوں جو بھی ہیں ہماری مسلم خواتین، کہ آپ کی وجہ سے آپ کے شوہر نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے والد نے، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ حافظ ہو جو قرآن سناتا ہے، چاہے وہ دن میں مشقت کر کے، محنت کر کے، تکلیف کر کے روزی کماتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو، آپ کی وجہ سے اس نے روزہ رکھا، آپ کی وجہ سے اس کا روزہ ہوا، تو گویا اس نے جتنا بھی نیک عمل کیا ہو، اگر آپ کا شوہر بہت بڑا علامہ ہے جو صبح شام تقریریں، درس دروس، درس قرآن، درس حدیث اور اسی طرح رات کو قرآن سناتا ہے، آپ کا بیٹا حافظ قرآن سناتا ہے، اس کے پیچھے بعض اوقات ہزاروں لوگ تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس طرح کا ہے آپ کا بیٹا یا آپ کا شوہر یا آپ کا بھائی، اور وہ آپ کے ہاتھ سے پکائے ہوئے سحری سے سحری کرتا ہے، آپ کی ہاتھ سے بنائی ہوئی افطاری سے وہ افطاری کرتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ اس کے سارے اعمال میں، اس کے قرآن میں، اس کی نمازوں میں، اس کی تہجد میں، اس کی ساری نیکیوں میں، اس کی تقریروں میں جتنا بھی ان کو ثواب مل رہا ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھے ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اس کو جو قوت پہنچی، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا، جب افطاری کا ٹائم آتا ہے ہماری کیا حالت ہوتی ہے، بھوک سے نڈال ہوتے ہیں۔ اب اگر اس کو کوئی کہے کہ بھائی یہ 50,000 روپے یا ریال لے لو اور کوئی 10 منٹ کی تقریر کرو، تو اس وقت ہمت نہیں ہوتی ہے، تو پھر سحری افطاری کرنے کے بعد وہ دوبارہ جوان ہو جاتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، پھر اس سے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھانے کے لیے کہا وہ پڑھائے گا، 2 گھنٹے تقریر کرے گا، کیونکہ اس کھانے کے بعد، افطاری کے بعد اس کے اندر قوت آتی ہے، اس کے اندر جذبہ آتا ہے، تو آپ کی اس افطاری سے اس کے اندر یہ قوت آئی۔ اور یاد رکھیں کہ ہم جتنا بھی کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اسی کا تو ہماری زندگی اور ہمارے اعمال پر اثر ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، دیکھو دوستی کرنا ہے تو کسی مومن آدمی سے دوستی کرو تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کرے، تمہاری غلطیوں پر تمہیں تنبیہ کرے، تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، تمہیں ہاتھ پکڑ کے صحیح راستے پر لگائے، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی، نیک آدمی، متقی آدمی، اللہ والا آدمی آپ کے دسترخوان سے کھانا کھا کر آگے جتنی بھی نیکیاں کرے گا اس میں آپ کا بھی اثر ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے دسترخوان سے کھانا کھا کر آگے کوئی آدمی غلط کاریاں کرتا ہے تو وہ اس کی غلط کاریوں میں آپ کا بھی حصہ ہے، کیونکہ آپ کے کھانے کے اثرات اس کے اندر ہیں۔ تو اسی لیے مبارک ہیں وہ لوگ جو کہ عام دعوتوں میں یا افطار پارٹیوں میں علماء کو، صلحاء کو، قراء کو، حفاظ کو، نیک لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنی مجلس اور اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہیں انہیں۔ بہرحال تو یہ ناانصافی ہوگی اگر مہینے کے آخر میں ہم اپنی ان خواتین کا، اپنی بچیوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنی بہو کا، اپنی ماؤں کا شکریہ ادا نہ کریں، تو یہ ناانصافی ہوگی۔ یقیناً وہ بیچاری، ایک تو ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے
کہ افطاری میں پتہ نہیں کتنے ہی قسم کی وہ بیچاری ڈشیں تیار کرتی ہیں، چاٹ، فروٹ چاٹ، چھولا چاٹ، یہ سموسے، یہ پکوڑے، یہ فلاں، یہ میٹھا، یہ بریانی، یہ کھانا، یہ اور وہ، یہ ساری 10 قسم کی چیزیں بناتی ہیں۔ تو وہ بیچاری ذہنی طور پر یعنی دباؤ میں رہتی ہیں کہ بھائی میں نے یہ ساری چیزیں بنانی ہیں۔ اور پھر آپ کو اندازہ ہے کہ کبھی کسی کے گھر میں کوئی پروگرام ہو تو گھر کے افراد سارے ایک ذہنی ٹینشن میں آتے ہیں، یار ایسا نہ ہو کہ کسی کھانے میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی کھانا خراب ہو جائے، کوئی پروگرام میں خرابی نہ ہو، کوئی کھانا کم نہ پڑ جائے، کتنے دباؤ میں ہوتے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے سارے لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ بیچاری روز اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈھنگ کی سحری بھی دینا ہے تاکہ دن بھر وہ ان کو بھوک نہ لگے، اور ڈھنگ کی افطاری بھی دینا ہے تاکہ ان کی افطاری صحیح طریقے سے ہو۔ اور اس موقع پر خاص طور پر وہ مائیں بہنیں کہ جو اتنی ساری محنت اور تکلیف کے باوجود اپنے بدمزاج شوہروں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سنتی ہیں۔ کبھی کھانے میں، سحری میں، افطاری میں ذرا سا کسی چیز میں نمک زیادہ ہوئی یا کوئی چیز جل گئی یا کوئی چیز کسی چیز کی کمی آ گئی تو پھر بعض شوہر، بعض والد، بعض ظالم کہوں گا میں ان کو کہ اس طریقے سے ڈانٹتے ہیں، بلکہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں۔ یہ دیہاتوں میں جہلا مارتے بھی ان بیچاریوں کو۔ اب ان کو وہاں پتہ ہے دیہاتوں میں دور سے پانی لانا ہوتا ہے، ساری چیزیں مشقت بیچاری اسی کو تو کرنا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت بھائی بیٹا کچن میں تھوڑا تعاون کیا ہے ان کا؟ اللہ ماشاءاللہ بعض لوگ کرتے ہوں گے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے، دسترخوان بچھا کے بس انتظار کرتے ہیں۔ اور اگر اس میں تھوڑی سی کسی دن ترتیب میں کمی آئی، کسی چیز میں کمی آئی تو پھر جو منہ میں آئے بکتے ہیں، جو ہو سکے کرتے ہیں، باتیں بھی ان کو سناتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ اللہ اللہ ایسا نہ کریں اللہ کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ ان کے دل سے بد دعا نکلی، کوئی غلط لفظ نکلا، کوئی ایسی دعا بد دعا نکلی تو وہ تمہاری بربادی کا سبب بنے گا۔ وہ بیچاری ماری ہوئی ہیں تکلیف کی، صبح سے شام تک لگی ہوئی ہیں، ایک ٹینشن میں ہے، اور پھر اوپر سے آپ اس طرح باتیں ان کو سنائیں اور ذرا سی کمی کوتاہی پر ان کو ڈانٹیں ڈپٹیں تو یہ بہت ہی ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا۔ یہ ایک موقع پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، کسی مرید نے گھر میں بلایا تو بڑا زبردست کھانا پکایا تھا بیوی نے، تو کھانا کھایا، کھانے کے بعد تعریف کی کھانے کی، اور اتفاق سے وہ گھر کی خاتون خانہ جو ہیں وہ دیوار کے پیچھے سے باتیں سن رہی تھی۔ تو جب حضرت نے ان کے کھانے کی تعریف کی تو اچانک دیکھا کہ دھاڑیں مار مار کر زور زور سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت نے مرید سے کہا بھائی دیکھو خدا نخواستہ کوئی کیا مسئلہ ہوا، کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہ پیش آیا ہو۔ وہ گئے، جا کے پوچھا تو وہاں سے بیوی نے زوردار آواز میں کہا کہ حضرت میں اس آدمی کو ہر روز اس طرح کھلاتی ہوں، اس طرح اچھے اچھے کھانے کھلاتی ہوں، لیکن مجال ہے کہ کبھی اس کے منہ پہ کوئی تعریفی الفاظ آئے ہوں، 2 لفظ اس نے شکرانے کے بولے ہوں، تو اس لیے میرا جی بھر گیا اور میں روئی اور مجھے رونا آیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ان بیچاریوں کی تعریف نہیں کرتے، مجھ سمیت، میں یعنی اوروں کی نہیں بات کرتا، ان کی اچھائی پر تعریف کرنا چاہے، اچھے کھانے پر تعریف کرنا چاہے، دعا دینا چاہے، آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی کسی کے داد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسری ایک بات جو نفسیاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر تعریف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی اچھا بنا کر دے گی، دل سے بنا کر دے گی۔ تو اس لیے تمام شوہر حضرات، تمام باپ حضرات، تمام بھائی حضرات، تمام بیٹے اپنی ماؤں کے سامنے خاص طور پر اس موقع پر اچھے الفاظ کہیں، ان کی تھوڑی سی تعریف بھی کریں، ان کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ بعض اوقات تو ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہو ہوتی ہے، وہ پورے گھر والوں کے لیے تیار کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، یقیناً ان کے ساتھ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 2 بول ان کے ساتھ بولیں، اچھے بولیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا دلجوئی کا۔ لیکن ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان سب مردوں کی نیکیوں میں، نمازوں میں، عبادات میں، ہر چیز میں آپ کا برابر کا حصہ ہے، کیونکہ ان کی تیاری کے لیے آپ زیادہ تلاوت نہیں کر سکی، زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکی۔ تو بہرحال آپ مطمئن رہیں، اپنے عبادت آپ کریں جو آپ کو جتنا موقع ملتا ہے، لیکن ان سب کی عبادات میں آپ کا برابر کا حصہ ہے انشاءاللہ۔